بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار سلیم کھوکھر، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئے پروگرام میں۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہوگا سیاست کی بات۔ آج آپ کو اس سیاست کی بات میں حکومت کی اپوزیشن کی سیاست کے بارے میں بتایا جائے گا، پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کا قیام کیسے ہوا، ان کے کیا مقاصد تھے، یہ ہمارے ملک میں کیا تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے آگے آنے والے الیکشن میں کیا تمام تر ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ تو ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے تمام تر ویورز کا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب کا تمام تر دلی طور پہ مشکور ہوں جنہوں نے یہ میرا پروگرام دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد کے سینئر صحافی چودھری طارق حمزہ صاحب، انہیں ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ چودھری طارق حمزہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ جناب۔ کچھ آسان اور سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم سے کیا مراد ہے، یہ کیا چاہتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں کیا تبدیلی رونما کرنا چاہتی ہیں؟ پی ڈی ایم سے مطلب ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا الائنس ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے، اور یہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں بنیادی طور پہ دو طرح کی سیاست ہوتی ہے، ایک حکومت کی سیاست اور ایک اپوزیشن کی سیاست۔ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے وہ حکومت میں آ جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے الیکشن یا جو حکومت کے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اپوزیشن کا ایک الائنس بنتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک روایتی الائنس ہے۔ پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پارٹی کوئی اپوزیشن میں آ جاتی تھی، وہ اسٹرانگ پارٹی ہوتی تھی، وہ بڑے ایجیٹیشن کرتی تھی اور حکومت کو گرا دیتی تھی۔ بعد میں جب ایک پارٹی کسی گورنمنٹ کو نہیں گرا سکی تو پھر یہ مختلف پارٹیز اکٹھی ہو گئی، اور اکٹھی ہو کے انہوں نے ایک الائنس بنانے کی سیاست کی، جیسے کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی اور آئی جی آئی بنی۔ اس طرح مختلف الائنسز بنتے رہتے ہیں اپوزیشن کے، اور وہ حکومت گرانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پی ڈی ایم ایک الائنس بنا جب مسلم لیگ نون اکیلی پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکی، پیپلز پارٹی اکیلی ٹف ٹائم نہ دے سکی، جے یو آئی اکیلی اس گورنمنٹ کو نہ گرا سکی، تو انہوں نے پھر ایک الائنس بنایا جس کا نام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے یہ الائنس بنایا۔ اور یہ اپوزیشن، عام لفظوں میں یہ اپوزیشن اتحاد ہے، جو کہ اپوزیشن کی سیاست کر کے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اور ان کا بنیادی طور پہ مقصد تو پی ڈی ایم کا یہی ہے کہ یہ حکومت کو گرایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کی مکمل ایک جماعت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یا اس کے اندر بھی مختلف رہنماؤں کے اپنے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے صحافت کے تجربے کی روشنی میں کیا بیان کرنا پسند کریں گے؟ پی ڈی ایم کی جو موجودہ سیاست ہے، جب سے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے، تو ایک تو یہ پاکستان کی سیاست میں یہ بھی روایتی بات ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کا اکٹھا ہونا اور حکومت کا ایک اتحادی کے طور پہ اکٹھا ہونا اور حکومت کو رن کرنا، یہ ہماری روایتی سیاست ہے۔ اس روایتی سیاست میں یہ ہے کہ جو موجودہ پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی، میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون، اور آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی، اسی طرح ولی خان ان کی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی، اور دیگر جو جماعتیں وغیرہ اکٹھی ہوئی ہیں، تو یہ ایک اپوزیشن الائنس بنایا گیا۔ ظاہراً تو ان کا یہی ایک مینیفیسٹو یا اعلان ہے کہ جی ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مہنگائی ختم کرانے کے لیے، لوگوں کو روزگار دلوانے کے لیے، اور جو مختلف پروجیکٹس عوامی جو پہلی گورنمنٹس میں چلتے رہے ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ میں جو پروجیکٹس بنے اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو پروجیکٹس بنے، ان پروجیکٹس کے ڈیفنس کے لیے، ان کو یعنی کہ تحفظ دینے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بچانے کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے یہ الائنس بنائے گئے۔ ظاہری تو ان کا یہی مینیفیسٹو یا ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ یہ اپنی پریس کانفرنس میں شو کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہماری سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیاست کا ایک اپنا ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے، قومی سیاست بھی ہوتی ہے لیکن ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں اور ذاتی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا یہ تجزیہ ہے یا میری اپنی رائے ہے یا سوچ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، ایک الائنس بنا ہوا ہے، تو اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے، ان میں بھی یقیناً
جہاں ان کی قومی سیاست ہوگی وہاں ان کی اپنی جو پارٹی کی سیاست بھی ہوگی اور اپنے مفادات بھی ہوں گے. تو میرا جہاں تک یہ تجزیہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، مثلا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور جو مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور دیگر جتنی بھی یہ مرکزی قیادت ہے ان کے اپنے اپنے ذاتی مفادات یا ذاتی مسئلے مسائل ہیں، اس حوالے سے اکٹھے ہوئے. اسی طرح آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کا اپنے ذاتی مسئلے مسائل ہیں اور مفادات ہیں، اور اس حوالے سے اکٹھے ہوئے. خصوصاً اگر آپ اس کو عام سادہ لفظوں میں کہیں تو جیسے یہ میں بات کروں گا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی، ان کے بھی ذاتی مسئلے مسائل، سیاسی مسئلے مسائل اور مفادات ہوں گے. تو یہ سب کچھ سیاست میں ہوتا ہے، ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں سیاست نہیں کرتا، میں تو ملک و قوم کے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے سیاسی طور پر اس کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول یا ایز اے شہری، ایز اے انسان، ہیومن بینگ، اس کے بھی مفادات ہوتے ہیں اور قومی سیاست میں 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کے ذاتی مفادات کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے. جب انہوں نے دیکھا کہ خصوصاً میں بات کر رہا تھا کہ اس میں احتساب کی بات جو چل رہی ہے یا نیب کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، نیب کی ایکٹیویٹیز، احتساب کی ایکٹیویٹیز، کرپشن روکنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں حکومت کے یا حکومت کا پلان ہے، تو ساری چیزیں جب ان پہ پریشر آیا ہے، ہر پارٹی پہ، ہر اپوزیشن پارٹی پہ جب پریشر آیا ہے اور ہر اپوزیشن لیڈر پہ جب پریشر آیا ہے خصوصاً حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے، تب یہ اکٹھے ہوئے، تب انہوں نے یہ الائنس بنایا ہے. یعنی اس میں یہ ان کے جو مفادات کا عنصر ہے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. چوری طارق حمزہ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان پیپل پارٹی نے ایک بہت ایز اے اپوزیشن ٹف ٹائم دیا ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بہت ٹف ٹائم دیا ہے، جبکہ بہت تلخ الفاظ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں ماضی کی حکومتوں میں ایک دوسرے کے خلاف. تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پی ڈی ایم اتحادی پارٹیوں کے ذریعے یہ آگے کامیاب اپنی یہ پی ڈی ایم پارٹی کو لے کے سروائیو کر سکیں گے، اور آگے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ بات یہ ہے کہ جو ابھی سیاست چل رہی ہے، میڈیا میں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، تمام میڈیا چینلز اور پرنٹ میڈیا اور لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سب میں یہ پولیٹیکل جب ایشوز وغیرہ آتے ہیں تو اس میں یہی چیز چلتی ہے کہ ابھی سیاست کیا ہو رہی ہے اپوزیشن کی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کا یہ آج کا ٹاپک ہے پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں، تو یہ یقیناً آپ نے اسی لیے منتخب کیا ہوگا کہ حکومت کی تو بات ہوتی رہتی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی بات نہیں ہوتی کہ اپوزیشن کیا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا ٹاپک ہے کہ ہم اپوزیشن کو بھی فوکس کریں کہ حکومت تو جو کر رہی ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب الائنس بنا تھا تو وہی آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو ان کے درمیان ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، خصوصی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اور اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، اور جو جب سینٹ کی یہ سیٹیں کور ہوئی ہیں، نئے سینیٹرز وغیرہ آئے ہیں، تو ان کے الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، جو سیاست ہوئی ہے، یہ ہمارے چینلز لمحہ بہ لمحہ ان کو دکھا رہے ہیں، اور پورے 1.5-2 مہینے سے آپ سمجھ لیں یا 3 ماہ سے یہی سیاست چل رہی ہے. جی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اپوزیشن جماعتیں، یہ جی ان کی سیٹیں یہ لے گیا، وہ سیٹ بنا گیا، وہ سینیٹر بن گیا، وہ سینیٹر بن گیا، یہ چیز چل رہی ہے. اور اب آ کے یہ چیز چل رہی ہے کہ جی اپوزیشن کی جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے علیحدہ راستہ ہو گیا ہے، نون لیگ کا علیحدہ راستہ ہو گیا ہے. اس میں جہاں تک یہ تلخ باتوں کی آپ اس حوالے سے یہ سوال کیا، تو اس میں یہ ہے کہ اب مریم نواز ان کی جو ابھی آج کل جو تنقید کا جو مرکز ہے، یہ تنقید کے لیے یہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ان پہ تنقید کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف کے والے سے یا نون لیگ کے والے سے تنقید کرتے ہیں، اور نون لیگ والے آصف علی زرداری کے والے سے تنقید کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں پی ڈی ایم کی سیاست اوپن ہو گئی ہے، پوری قوم کو، ملک کو، عام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ان کے مفادات کی سیاست ہے. اور مفادات کی سیاست میں آپ کو یہ علم ہوگا یا ہم لوگ ناظرین یہ جانتے ہوں گے کہ آصف علی زرداری واقعی بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اور ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آصف علی زرداری سب پہ بھاری، تو اب وہ ملک کی سیاست پہ بھی بھاری ہو گئے. انہوں نے بڑی ٹیکنیک سے، بڑے طریقے سے نون لیگ کو کارنر کرنے کے لیے، ڈاؤن کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے،
یہ پی ڈی ایم بنوایا اور پی ڈی ایم بنا کے پھر انہوں نے اس کو آگے کیا اور سیاست میں اس کو ہائپ کریٹ کروائی، اور اب یہ حالت ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو مفادات اپنے لینے تھے، آصف علی زرداری نے جو مفادات لینے تھے وہ انہوں نے لے لیے۔ جب انہوں نے سارے مفادات لے لیے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئسولیٹ ہو گئی ہے، اکیلی